وہ لوگ جنہوں نے شیطان کو دیکھا ہے، کیا شیطان انسانی شکل میں موجود ہے؟ وہ سائنسدان جنہوں نے ثابت کیا کہ شیطان ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ ناظرین محترم، میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایسی کئی قومیں موجود ہیں جو اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ شیطان اپنی اصل شکل میں ان کے ارد گرد موجود ہیں؟ سالوں سے یہودیت اور عیسائیت میں شیطان سے متعلق کئی طرح کے عقیدے موجود ہیں، جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ شیطان کے کئی روپ ہیں، کہیں جنوں اور بھوتوں کے روپ میں تو کہیں انسانوں کے روپ میں۔ لیکن اس سب سے ایک عقیدہ ایسا ہے جس پر سب یہودی یقین رکھتے ہیں کہ شیطان ہمارے درمیان فزیکل سٹیٹ میں موجود ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ ناظرین محترم، یہودی دنیا بھر سے یروشلم میں زیارتوں اور عبادات کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ خدا کی تلاش میں آتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور روحانیت تلاش کریں، لیکن اس کی بجائے کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جہاں یروشلم وزٹ کرنے والے یہودیوں نے یہاں شیطان کی موجودگی کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے شیطان کو دیکھا ہے۔ یروشلم شہر سے تھوڑی دور ایک وادی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پرانی روایات پر عمل کرتے ہوئے آج بھی چھوٹے بچوں اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اور یہ عمل شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو شیطان اپنی برائی کی طاقتوں کی مدد سے ان پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس بات پر تحقیقات کی گئی کیا واقعی ایسی کوئی وادی موجود ہے اور کیا واقعی وہاں شیطان کا بسیرا ہے، اور اگر یہ قربانی نہیں کی جائے گی تو کیا واقعی شیطان ان پر حملہ کر دے گا۔ یہودی سائنسدانوں کے مطابق انہیں واقعتاً یہاں شیطان کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں۔ ناظرین، ہزاروں سالوں سے یہودی یروشلم میں عبادت کی غرض سے آتے رہے، لیکن شہر سے تھوڑی دور ایک وادی جسے وادی ہنوم کا نام دیا گیا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک وقت تھا جب اس وادی میں خدا کے مقابلے میں شیطان کی عبادت کی جاتی تھی۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے شرک، برائی کا ہر کام یہاں پر ہوتا تھا۔ یہاں کے لوگ اپنا پہلا بیٹا شیطان کی راہ میں قربان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھوک اور قحط سے مر جائیں گے، ان کی فصلیں نہیں اگیں گی، بارشیں نہیں ہوں گی، اور وہ لوگ شیطان کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ یہودیوں کے کئی مذہبی کتابوں میں ان لوگوں کا ذکر موجود ہے، اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایسا شرک کرنے والے لوگ خدا کے غضب کا شکار ہوئے تھے۔ وہ وادی ہنوم کی اصل لوکیشن کے بارے میں بھی کافی مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ یروشلم کے گرد موجود 3 وادیوں میں سے ایک ہیں۔ سالوں تک اس وادی کی لوکیشن کے بارے میں بحث و مباحثہ چلتا رہا، اور بالآخر کئی لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ یروشلم کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ دوستو، وادی ہنوم میں ماہرین آثار قدیمہ کی طرف سے کی گئی تحقیقات کے مطابق، جن سے اس شہر کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلا، اور 17ویں اور 18ویں صدی میں یہاں کیے گئے مقبرے بھی دریافت ہوئے۔ امیر یہودیوں نے ان مردوں کی ملکیت حاصل کی اور یروشلم کے وزٹ کے دوران ان مکتبوں کو اپنے اور اپنے خاندان کی رہائش کے لیے استعمال کیا۔ انہی دریافتوں میں کئی تاریخی مذہبی نسخے بھی ملے جن سے اس دور کی تاریخ کے بارے میں معلومات ملی، خاص طور پر وادی ہنوم اور یہاں ہونے والے شرک اور شیطان کے لیے دی جانے والی قربانی کا ذکر بھی ملا۔ ان نسخوں میں اس وادی کو کئی نام دیے گئے، جن میں خاص طور پر سنفل ویلی یعنی گناہوں سے بھری ہوئی وادی اور دی ویلی چلڈرن آف ہنوم کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہودیوں کے تمام مذہبی کتابوں میں شیطان کو ایک ایسی قوت کے طور پر گنا جاتا ہے جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اسے کئی نام دیے گئے، اور کہیں پہ اسے دی پرنس آف ڈارکنس کا نام دیا گیا، اور کہیں لوسیفر، اور کہیں اسے نک کے نام سے بلایا جاتا ہے، جبکہ اسلام اسے ابلیس نام دیتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں شیطان کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے، جس طرح اسلام میں بھی اسے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس بات پر یقین رکھا جاتا ہے کہ اگر اس فانی دنیا میں انسان شیطان کے راستے پر چل پڑیں گے تو آخرت میں انہیں اس کے بدلے میں سخت سزا کا سامنا ہوگا۔ پیارے ناظرین، شیطان کی شکل کے بارے میں دنیا بھر کے مذاہب مختلف روایات رکھتے ہیں۔ فلموں اور ڈاکومنٹریز میں زیادہ تر شیطان کو ایک دیو قامت سینگ رکھنے والے بھیانک شکل کے وجود کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کے تمام مذہبی کتب اس بات پر متفق ہیں کہ شیطان خدا کا بنایا ہوا طاقتور ترین فرشتہ تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر کئی سوالات اٹھائے، اور پھر اس نے سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس پر اسے سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں ہوا کو بہکا کر سیب کھانے پر مجبور کرنے والا واقعہ جو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اسے بائبل میں بھی بیان کیا گیا، جس کے بعد سزا کے طور پر انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ یہاں شیطان اپنی کھلی دشمنی کے ساتھ سامنے آ گئے، اور حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ تو دوستو، اس طرح سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شیطان کا وجود برائی کی ایک بہت بڑی طاقت کی صورت میں دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں مانا جاتا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت میں مسلمانوں سے ملتے جلتے نظریات اس لیے بھی موجود ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں،
لیکن ہندو اور بدھ مت میں یہ نظریات بالکل مختلف ہیں۔ پھر بھی نیکی، اچھائی کا راستہ جو اس کائنات کے خالق نے بتایا ہے، اور برائی کی طاقت شیطان جیسے ہر عقیدے میں مختلف نام دیے گئے ہیں، ان کی جنگ ہر جگہ جاری ہے۔ اب بات آتی ہے شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، تو ایسے لوگ بھی مسلمانوں سمیت کئی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کو محسوس کیا ہے یا ان کے اندر شیطانی طاقت موجود ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی جس طرح کم علم مسلمان میں یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ نام نہاد پیروں فقیروں کے پاس جا کر جنات نکلواتے ہیں، یا کسی فرد کے بارے میں کہا جاتا ہے اس پر جنات کا سایہ ہے یا یہ شیطانی قوت ہے، اور اس کا علاج جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں سے کروایا جاتا ہے، جو دین اسلام کی روح کے خلاف بات ہے۔ یہی سب کچھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی کئی فرقوں میں رائج ہے۔ یہودیوں میں چند لوگ پر مشتمل ایک گروہ جنہیں ایکسورسس کہا جاتا ہے، اور یہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہیں خدا کی طرف سے یہ خاص قابلیت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں پر سے شیطان کا سایہ ختم کر سکتے ہیں، اور یہ خاص طرح کی رسم ہوتی ہے جسے کئی لوازمات کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس رسم کو ایکسورسزم کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت شیطانی قوتوں کو متاثرہ شخص کے جسم اور دماغ چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ رسم ہر دوسرا شخص ادا نہیں کر سکتا، اور صرف ایک مخصوص خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی صدیوں سے یہ رسم ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، جن میں لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کو دیکھا ہے، کیونکہ ان کا واسطہ ہی ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو شیطانی حملوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے انہیں شیطان سے لڑنا پڑتا ہے۔ پیارے ناظرین، یروشلم کی وادی ہنوم کو وزٹ کرنے والے یہودی بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو ان بے بنیاد باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ کسی زمانے میں اس جگہ شیطان کا راج تھا، اس لیے یہاں بچوں کو قربان کیا جاتا تھا، لہٰذا آج بھی وہ یہاں موجود ہے اور کسی نہ کسی شکل میں انسانوں کے سامنے آتا رہتا ہے۔ اس دوران کئی لوگ خوف کا شکار ہو کر الٹی سیدھی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب سائنسدان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہاں شیطانی قوتیں ایک وقت میں موجود تھیں جنہیں راضی رکھنے کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور اس بات کے کئی آثار بھی ملے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وادی آج بھی شیطان کا گھر ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ لیکن آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں شیطانیت موجود ہے وہاں پہ روحانیت بھی موجود ہے۔ حق اور باطل کی جنگ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو کہ قیامت تک چلتی ہی رہے گی۔ مسلمانوں میں کئی ایسے بہروپیے موجود ہیں جنہوں نے اصل علماء اور اولیاء اللہ کا روپ دھار کر سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور یہی سب کچھ ہر فرقے میں چلا آتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی انفارمیشن، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔